ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کہیں دور جنگل میں ایک بہت پیاری چڑیا ٹونی اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ اپنی امی کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ وہ ان سے ہر بات پوچھتی۔ امی، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب تارے ہیں بیٹا۔ ٹونی کے پاس بس ایک ہی کھلونا تھا اور ایک ہی ٹوپی تھی۔ مزید آگے جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ اسے ٹوپی پہننا بہت اچھا لگتا تھا۔ ایک دن ٹونی کی امی بہت زیادہ بیمار ہو گئیں تو ٹونی شہر چلی گئی اپنی امی کے لیے دوائی لینے کے لیے۔ راستے میں اسے بہت ہی پیاری ٹوپی ملی۔ ٹوپی اتنی خوبصورت تھی کہ وہ اسے اپنے گھر لے آئی۔ امی، یہ دیکھیں، یہ ٹوپی مجھے باہر پڑی ملی۔ دیکھیں کتنی پیاری ہے۔ بیٹا، شاید یہ ٹوپی کسی اور کی ہوگی، تم انہیں واپس چھوڑ کے آؤ۔ اگر یہ کسی کی ہوتی تو اسے وہاں چھوڑ کر نہ جاتے۔ میں نہیں رکھ کر آؤں گی۔ میری پیاری بیٹی، میری بات سنو۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں نئی ٹوپی دلا سکوں، لیکن مجھ سے وعدہ کرو تم یہ ٹوپی کبھی نہیں پہنو گی۔ ٹونی اپنی ماں کی بات مان لیتی ہے اور اداس ہو جاتی ہے۔ کچھ مہینے گزر گئے۔ ٹونی اپنے گھر آئی تو اسے اپنی امی کہیں نظر نہیں آئیں تو وہ سمجھ گئی کہ اس کی امی اب نہیں رہیں۔ وہ اپنی امی کی قبر پر جاتی ہے اور اس نے وہ ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ جتنے بھی لوگ تھے سب اس کی ٹوپی دیکھ رہے تھے اور باتیں بنا رہے تھے، پر ٹونی کسی کی بات کی پرواہ نہیں کی۔ ایک اچھے گھر کی بوڑھی عورت وہاں سے گزری اور رکی۔ اس عورت کو پتا چلا کہ اس کی امی کا انتقال ہو چکا ہے۔ چلو میری بیٹی، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ تم میرے ساتھ رہنا جب تک تم بڑی اور خوبصورت نہیں ہو جاتی۔ ٹونی ان بوڑھی آنٹی کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ تم اب یہ ٹوپی اتار دو۔ جب سے تمہاری امی کا انتقال ہوا ہے تم نے یہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اب یہ گندی ہو چکی ہے۔ نہیں، میں یہ ٹوپی نہیں اتاروں گی۔ ضد مت کرو ٹونی۔ ٹونی وہ ٹوپی پھینک آتی ہے کیونکہ وہ بوڑھی عورت کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایسے ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ ٹونی اپنے نئے کمرے میں نئے کھلونوں سے کھیل رہی ہوتی ہے کہ وہ عورت ٹونی کے لیے نئی ٹوپی خرید کر لاتی ہے۔ یہ لو ٹونی۔ یہ ٹوپی مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ کتنی بری ہے۔ میری ٹوپی بہت پیاری تھی۔ پھر ٹونی اپنی اسی ٹوپی کو یاد کر کے رونا شروع کر دیتی ہے۔ کچھ عرصے بعد ٹونی بڑی ہو کر بہت خوبصورت ہو جاتی ہے، لیکن اس کا ضد کرنا ختم نہیں ہوا۔ وہ اس بوڑھی عورت سے بات بات پر ضد کرتی۔ نہیں، مجھے یہ نہیں پہننا۔ مجھے یہ کھانا نہیں کھانا۔ میرے لیے فرائز بنائے۔ ایک نوالا تو کھا لو بیٹا، میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ بوڑھی عورت بہت اداس ہوئی۔ اس نے ٹونی کے لیے فرائز بنائے اور اس کے کمرے میں لے گئی۔ وہاں وہ اپنی ٹوپی پہن رہی تھی۔ میری ساری کی ساری چیزیں چھوٹی ہو گئی ہیں۔ مجھے نئی چیزیں چاہیے۔ چلو شام میں باہر چلتے ہیں اور تمہارے لیے نئے کپڑے اور نئے جوتے لے کر دوں گی۔ پھر وہ باہر چلے جاتے ہیں اور ٹونی کو وہاں اپنی پرانی ریڈ ٹوپی جیسی ٹوپی ملتی ہے اور وہ کہتی ہے، یہ تو میری وہی ٹوپی ہے جیسی میں پہلے پہنا کرتی تھی۔ مجھے یہی چاہیے۔ بوڑھی عورت اس کو وہ ٹوپی خریدنے سے منع کرتی ہے، پر وہ پھر سے ضد پر اڑ جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں ٹونی کی ضد پوری ہوتی ہے یا اس کو سزا ملے گی۔ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک جنگل میں ٹنٹن اپنے 7 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ٹنٹن اپنے جنگل میں سب پرندوں کی مدد کیا کرتی تھی۔ ایک دن وہ گھر جا رہی تھی، اس نے دیکھا کہ بلبل چڑیا ایک درخت پر اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ مزید آگے جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ بلبل بہن، کیا ہوا؟ اتنی اداس کیوں ہو؟ کیا بتاؤں ٹنٹن بہن، میری طبیعت آج صبح سے ٹھیک نہیں ہے۔ کھانا لینے جانے نہیں ہو رہا اور میرے بچے بھوکے ہیں۔ ارے بلبل، تم فکر نہ کرو، میرے گھر بہت اناج ہے۔ چلو میرے گھر اور اناج لے کر اپنے بچوں کو کھلا دو۔ ٹنٹن بہت سارا راشن بلبل کو دے دیتی ہے۔ بلبل کے جانے کے بعد ٹنٹن کا شوہر اسے کہتا ہے، ٹنٹن، میں اتنی محنت سے کھانا اکٹھا کرتا ہوں اور تم ہو کے سارا پرندوں میں بانٹ دیتی ہو۔ تمہیں پتا ہے کچھ دن میں بارش شروع ہو جائے گی اور اناج ملنا مشکل ہو جائے گا۔
अगर तुम ऐसे ही लोगों को राशन देती रहोगी तो हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? आप कैसी बातें कर रहे हो जी? अगर हम आज किसी की मदद करेंगे तो वो भी आने वाले वक्त पर हमारी जरूर मदद करेंगे। वक्त गुजरता रहता है और जंगल के सभी परिंदे उसके भोलेपन का फायदा उठाते हैं। फिर एक दिन बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। टुनटुन के घर रखा सारा अनाज खत्म हो जाता है। उसके बच्चे भूखे थे। टुनटुन बुलबुल के घर जाती है। बुलबुल बहन, दरवाज़ा खोलो, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ खाना दे दो। अरे टुनटुन बहन, मैं अपने बच्चों का खाना तुम्हें दे दूं और अपने बच्चों को भूखा मारूं? नहीं, मैं तुम्हें खाना नहीं दे सकती, तुम कहीं और जाओ। फिर टुनटुन कालू कौवे के घर जाती है। कालू भैया, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ खाना दे दो। मैंने आपको बहुत बार खाना दिया है। अरे चल भाग यहाँ से, मैं तेरी तरह नहीं हूँ कि अपने बच्चों का खाना तुझे दे दूँ। उदास होकर टुनटुन अपने घर वापस आ जाती है। बच्चे उसे देखकर उसके पास दौड़ कर जाते हैं। माँ, खाना लेकर आई हो ना? कहाँ है खाना? मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। कल से आपने हमें कुछ खाने के लिए नहीं दिया। कहाँ से दूँ खाना? किसी ने मेरी मदद नहीं की। आप ठीक कहते थे जी, मैंने आपकी एक न सुनी और सारा खाना दूसरे परिंदों में बांट दिया। मुझसे इनकी ये हालत नहीं देखी जा रही, मेरी गलती है। आप एक काम करो, मुझे मार डालो और मेरा मांस पकाकर बच्चों को खिला दो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो टुनटुन? तुम्हारे ना रहने पर बच्चों को कौन संभालेगा? एक काम करो, तुम मुझे मार डालो, मेरा मांस काफ़ी दिन तक तुम्हारा पेट भर सकता है। मैं बाप हूँ और तुम सबका पेट भरना मेरी जिम्मेदारी है। आपके बगैर मैं कैसे रहूँगी? आप मुझे मार दो। टुनटुन, तुम्हें मेरी कसम है, तुम मेरी बात मानो। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, किसी एक को मरना होगा। तुम माँ हो, बच्चों को मेरे बगैर भी पाल लोगी। टुनटुन करती भी तो क्या, इसके शोहर ने उसे अपनी कसम दे रखी थी। फिर टूटू अपने घर से नीचे कूद जाता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नीचे एक बाज खड़ा था। वो कबूतर को नीचे आता देखकर फौरन उसे उठाकर वहाँ से उड़ जाता है। टुनटुन अपने शोहर की मौत का मंजर देखकर वहीं बेहोश हो जाती है। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है और बारिश रुक जाती है और उन सब को फिर से अनाज मिलने लग जाता है। पर टुनटुन अब समझ चुकी थी कि उसे सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीना है। चलो बच्चों, मैं खाने की तलाश में जा रही हूँ, तुम सब घर पर रहना और कोई भी आए तो दरवाज़ा मत खोलना। कैसे पता चलेगा कि दरवाजे पर आप हो? मैं यूँ बोलूँगी तो ही दरवाज़ा खोलना। देखो बच्चों, मम्मी आई, मज़ेदार खाना लाई। ऐसा समझाकर टुनटुन खाने की तलाश में जंगल की तरफ निकल जाती है। इन सब की बात वो बाज जो उनके पापा को खा गया था वो सुन लेता है। अच्छा, तो ये एक बंद दरवाज़ा खोलने की चाबी है। फिर वो बाज टुनटुन के जाते ही दरवाजे पर जाकर बोलता है, देखो बच्चों, मम्मी आई, मज़ेदार खाना लाई। बच्चे बाज की चाल को नहीं समझ पाते और दरवाज़ा खोल देते हैं। फिर वो बाज इनके बच्चों को खाने वाला होता है कि टुनटुन वहां पहुंच जाती है। मेरे बच्चों, जल्दी से घर से बाहर निकलो। बच्चे घोंसले से बाहर निकलते हैं और टुनटुन अपने घोंसले को आग के हवाले कर देती है। बाज बड़ा होने की वजह से घर में फंस जाता है और आग में जल जाता है। इस तरह टुनटुन ने अपने शोहर की मौत का बदला भी ले लिया और अपने बच्चों को भी बचा लिया।